السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السالمین، محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر اسرائیل کا شریعنتر ہے پوری دنیا کو غلام بنانے کا، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دنیا بنی ہے جب سے ایسا کوئی فتنہ نہ ہوگا جو دجال کے وقت میں عروج پر ہوگا۔ آج دجال کا وقت پورا ہو گیا ہے، اور جن کے لیے دجال رحمت بن کے آیا ہے انہوں نے اس کی تیاری پوری کر رکھی ہے، اور جن کے لیے دجال ایک امتحان بن کے آیا، ایک نصیحت بن کے آیا ہے، مطلب جن کو اوپر ظلم کرنے کے لیے آیا ہے، جن کے گناہوں کو دنیا میں دکھانے کے لیے آیا ہے، وہ لوگ بڑی شان سے ہر ایک فیسٹیول منا رہے ہیں۔ وہ سارے فیسٹیول منا رہے ہیں جو ان کو ابھی منانا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر نہ اتفاقی تو دنیا بس میں جب سے مسلمانوں کا دھرم آیا ہے تب سے ہی ہے، کیونکہ مسلمان جب اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں تو وہ نماز کو اوقات میں رکھتے ہیں۔ آپ نے مسجد میں دیکھا ہوگا کہ لکھا رہتا ہے اوقات نماز، نماز کی اوقات۔ اب اگر کسی انسان سے میں کہوں کہ آپ کی کیا اوقات، تو اس کو کتنا برا لگے گا؟ لگے گا نہیں لگے گا؟ ایسے الفاظ مسجد میں لکھے رکھے ہیں اور کوئی بولتا نہیں ہے۔ میں تو اس کے خلاف ہوں، کیونکہ میں ہندی زبان جانتا ہوں، تو اوقات کا مطلب ہوتا ہے ایک اسٹیٹٹ انسان۔ اب اس کو اوقات میں رکھ رکھی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر ان عالم مولویوں سے کہا جائے کہ تمہاری کیا اوقات، تو ان کو برا لگ جائے گا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ پوچھ کے دیکھنا کسی مولوی سے اس طریقے سے کہ مولوی صاحب آپ کی کیا اوقات ہے، تو وہ مولوی صاحب جوتا لے کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں دھرم گرو بن کر، آج یہ لوگوں کو صرف اندھا اندھ بھکت بنا رہے ہیں، اس فتنے سے نہیں بچا رہے، اس فتنے میں لے جا رہے ہیں جس فتنے کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ اللہ سے پناہ مانگنا کہ فتنہ دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت رہے۔ اللہ سے ہر دعا میں یہ مانگنا، ہر نماز کے اندر یہ مانگنا، ہر عبادت میں یہ مانگنا۔ لیکن آپ یہ بتائیے، ہم لوگ اس کے فتنوں سے بچ رہے ہیں کیا؟ ہم ہر ایک انسان اس کے فتنوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس کے جتنے بھی فتنے ہیں، جھوٹ کو عام کرنا، بے حیائی کو عام کرنا، ناچ گانا گھروں میں، یہ سارے کام ہمارے گھروں میں آلریڈی ہو رہے ہیں۔ حضرت محمد جب آئے تھے، جب اتنی بے دینی نہیں تھی، اتنا ظلم نہیں تھا، اتنا فتنہ عروج پر نہیں تھا جتنا آج ہے، لیکن ہم آج بھی وہ مسجد اور مدرسے بنانے کے لیے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ مسجد میں اجتماعی عبادت جہاں پر بھی ہوتی ہے، تو وہاں ہمارے کچھ ڈیمانڈیں ہمیشہ رہتی ہیں کہ یہاں پر فرشی بھجوانا ہے، یہاں پر ماربل لگوانا ہے، یہاں پر چھت ڈلوانا ہے۔ کبھی آج تک کوئی اجتماعی مجلس ایسی ہوئی جہاں پیسوں کا ذکر نہ آیا ہو؟ جب تم خدا کی عبادت سچی کرتے ہو۔ کچھ مولانا تو آج کل یہ بھی کہتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کہ ہم آپ کے گھر کی ساری پریشانی دور کر دیں گے، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، اور آپ کے گھر میں جو برکت روکی رکھی ہے، جو کر رکھا ہے آپ کے اوپر، ہم اس کو بھی ہٹا دیں گے۔ ایسے مولوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے چند وقت پیدا کر رکھے ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کو نہیں جانا، خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو نہیں جانا۔ انہوں نے تو صرف اپنی زندگی کو جینے کا مقصد ہی رکھا ہے کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اپنی طریقے سے جینا ہے۔ یہ نہیں جینا میرے بھائی۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اس طریقے سے نہیں جینا جس طریقے سے آج ہم جی رہے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کا طریقہ ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایمان والے کی دنیا بکی ہوئی ہے آخرت کے بدلے۔ آخرت کے بدلے ایمان والے کی دنیا بکی ہوئی ہے، تو پھر وہ دنیا نہیں بنا سکتا، وہ بڑی بڑی ملٹیاں نہیں بنا سکتا۔
وہ بڑے بڑے بنگلے فارم ہاؤس نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کی دنیا بکی ہوئی ہے آخرت کے بدلے میں. اور اگر وہ دنیا ہی خریدتا رہے گا تو آخرت میں اس کا کیا حق ہوگا؟ آپ ذرا غور کرو. آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ دنیا کی ساری لذت، دنیا کی ساری خواہش اگر میں دنیا میں پوری کرتا ہوں تو آخرت میں میرا کیا حق ہے؟ دنیا میں ہمیں شراب کا حکم دیا کیا؟ منع کر دیا کہ حرام ہے. تو جنت میں اللہ نے اس کو رکھی ہے. اگر شراب بری ہوتی تو جنت میں کیوں پلاتے؟ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے. کبھی دماغ لگایا کیا؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کبھی موت نہیں آنا، وہاں شراب کی نہریں ملیں گی. یا 10 50 60 سال 70 100 سال رہنا ہے، یا حرام کر دیا گیا. کیوں کر دیا گیا؟ کہ اس میں نشہ ہوتا ہے. آج تم شراب تو اتنے لوگ نہیں پیتے، لیکن بغیر شراب کے اس شرابی سے زیادہ نشہ تمہارے اندر ہے. اس شرابی سے زیادہ نشے تمہارے گھروں کے اندر ہے. دولت کے، غرور کے، حیثیت کے، عہدے کے، ہر چیز کا تمہارے اندر تکبر، گھمنڈ، غرور. اگر تم سے کوئی اچھی بات پوچھ لے اور کوئی نصیحت تمہیں دے تو تمہیں نصیحت بری لگتی ہے. تم کہتے ہو کہ ہم سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. یہی غلط فہمی، یہی غرور، یہی گھمنڈ اس ابلیس کو بھی شیطان مردود قرار دلوا دیا، جس نے سارے فرشتوں کو شکشا دی تھی، جس نے سارے فرشتوں کو اس کے حکم پہ لگا رکھا تھا. لیکن اس نے اپنی عبادت اور اپنی علم کی وجہ سے ہی مردود کا لقب حاصل کر لیا. لیکن تم لوگ نہیں سمجھتے. تم لوگوں کے اوپر تو مردود سے بھی برا لقب اللہ نے لگایا ہے. تم وہ جہنمی علماء ہو جو عطر اور مشک لگا کر یتیم اور بیواؤں کا حق کھا جاؤ گے. آئے یتیم بچے، جس محلے میں بیوہ ہو جاتی ہے کوئی عورت، اور اگر وہ کرائے کے مکان میں رہتی ہے تو کرائے کے مکان میں اگر کوئی بیوہ ہو گئی اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس مسجد سے زیادہ اس بیوہ کے گھر کا تھوڑا سا بوجھ اٹھانے میں ثواب ملتا ہے. اس کے بچوں کی پرورش میں 7 حجوں کا ثواب ملتا ہے. تم یہ نہیں بتاتے کہ زیادہ ثواب ادھر ہے، ادھر ادھر جاؤ، لیکن تم کم ثواب بتا کر ان کو مورکھ بناتے ہو. ایک حج تم کرنے 5 لاکھ روپے خرچ کرنے جاتے ہو، 2 یتیم بچیوں کی پرورش میں اگر تم نے 2 لاکھ لگا دیے تو 7 حجوں کا ثواب تو اس رب نے کہا ہے. کیا اس کی بات پر تمہیں یقین نہیں ہے؟ پہلی بات تو تم ایمان نہیں لے کر آئے. اگر ایمان لائے ہوتے تو اس پہ یقین کرتے. ہر سال تم جتنے پاسپورٹ اور ویزے بنواتے ہو، اس سے زیادہ حق کا ثواب تو تمہیں یہیں دیا ہے نا، تمہارے پڑوس میں، تمہارے عزیزوں میں. تمہیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے. تم دنیا کو اصل سمجھتے ہو. اگر تمہیں ثواب کی ضرورت ہوتی تو تم ویزے پاسپورٹ بنوا کے سونا اور چاندی خریدنے کے لیے نہ جاتے. وہاں سونا خریدنے جاتے ہو، صرف تم دکھاوا کرتے ہو. تم نے اونٹ چرانے والے، بکری ننگے پیر چرانے والوں کو اتنا امیر کر دیا کہ سونے، چاندی، ہیرے جواہرات ان کے لیٹرنگ اور باتھ روموں میں یوز ہو رہے ہیں. اس نبی کی امتی ہو تم لوگ جس نبی نے صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تھی سونے کی تو منہ پھیر لیا تھا. میرے نبی نے زیوروں کا منع کر دیا تھا، کیونکہ میرے نبی کے اوپر جب قرآن آیا تو اس میں اللہ نے ان کے چچا کے بارے میں بھی بتایا کہ آپ گھبرانا مت ہی. اگر آپ کے طریقے کے اوپر اگر کوئی نہیں آئے گا تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ اپنی کام میں پرفیکٹ رہے، اور آپ کو ہم نے جس مقصد سے بھیجا تھا آپ نے وہ پورا کرا. آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب اگر آپ کے طریقے کے اوپر کوئی آنا چاہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر کوئی طریقہ نہیں اپناتا تو وہ دنیا میں دل چاہے وہ کرے، آخرت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے. یہ خدا نے قرآن میں کہا. اور یہی مولوی آپ سے کہتے ہیں کہ 2 قرآن پکڑوا لو، 4 پکسوا دو، آپ کے امی کی جنت مل جائے گی، آپ کے ابو کو جنت مل جائے گی، اور آپ کی مغفرت ہو جائے گی. یہ ان تنترکوں سے کم نہیں ہے جو اب آپ سمجھتے ہیں، ان سے کم نہیں ہے. ان بھکتوں کی طرح فوج اکٹھا کر رہے ہیں. اسی قرآن میں ذکر آیا ہے جس کے سگے چچا نے ٹٹی بھی دھلائی اور چڈی بھی دھلائی اور کندھے پہ بھی بٹھایا، لیکن اس چچا کو جنت نہیں دلائیں گے یہ جس کے گھر میں پیدا ہوئے، جن کا خون ہے، جن کے وارث ہیں. خدا نے کہا ہے اسی قرآن میں، کیا کہا ہے کہ ان کی چچی بھی جہنم میں جائیں گی اور ان کے چچا بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے طریقہ محمد کا نہیں اپنایا. مسلمان تھے وہ، کیونکہ بت پرست نہیں تھے، کسی مندر میں گھنٹہ نہیں بجاتے تھے، کسی چرچ میں پرارتھنا نہیں کرتے تھے. مسلمان تھے. اگر مسلمان نہیں ہوتے تو کیا میرے نبی کافر کے گھر میں پیدا ہوئے؟
کافر کے گھر میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. باقی سب سمجھتے ہیں. ابھی ان وقتوں کو کون بتائے کہ الحم ترا جو قرآن کے اندر آیا تھا یہ وہی سیکھا تو توڑ لے کر آئیے, گارنٹی لائیے کہ ان وقت مت اکٹھا کرنا. علم وہ دینا جو لوگوں کو سہولیت پیدا کرے. کون سا علم؟ کہ بے روزگاری ختم کرے, یتیموں کو حق دلائے, مظلوموں کا سہارا بنے. وہ والا دین ہمارے نبی حضرت محمد لائے تھے, لیکن تم کہتے ہو اللہ کے نبی. اب اللہ کوئی انسانوں میں ہے کیا؟ نبی کا مطلب ہوتا ہے نمونہ. جو نمونہ اللہ نے پسند کرا کہ اس طریقے کی اگر تم زندگی گزارتے ہو تو تم گناہوں سے بچ جاؤ گے. جب لازمی بات ہے, جب گناہوں سے بچ جاؤ گے, جب غریبوں کا تم حق ادا کرو گے, یتیموں کو تم سمجھو گے, اپنے پڑوسیوں کو تم سمجھو گے, تو بے شک تم جنتی ہو. اب وہ کسی بھی مذہب میں ہو, اگر یہ سارے وہ کام کر رہا ہے تو وہ نبی کا بتایا ہوا حکم کو مان رہا ہے. مذہب کوئی بھی ہو, یتیم کو اپنا حق دینا, سمجھ رہے ہو بات؟ صدقہ زکوٰۃ خیرات یتیموں کے لیے تھا, یہ مسجد اور مدرسوں میں لگانے کے لیے نہیں تھا. اب تم مسجد اور مدرسے میں لگاؤ گے تو اندھ بھکتی پیدا ہوں گے. آج وہ تمہارے گھروں میں ہر گھر 2 گھر پیچھے چھوڑ کے ایک حافظ ایک عالم ہوگا, لیکن وہ بھی فتنہ دجال والا ہوگا, ابلیس کی اولاد. کیونکہ انہوں کو حرام کا کھانا جب جسم میں جائے گا تو وہ حرامی نسلیں پیدا کرے گا. اس لیے تو مظلوم کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ مظلوم ہو جائے, وکلانگ ہو جائے, تو گورنمنٹ جس دیش کی بھی ہو اس کی سہایتا کرے. ہر دیش کے اندر وکلانگ کوٹا ہے, ہر دیش کے اندر وکلانگوں کے لیے. کیوں؟ خدا کا ہی قانون ہے. لیکن تمہارے اوپر بوجھ نہیں تھے, وہ گورنمنٹ کے انڈر میں آ جاتے ہیں اگر کوئی وکلانگ ہو جائے. تو وہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائے گا کہ اللہ تو نے مجھے وکلانگ بنایا, وہ بے سہارا کر دیا. پھر اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے بے سہارا کا کرا, کہ تیرے لیے تو میں نے اس قانون کے اندر وکلانگ کوڑا لگوایا کہ تجھے ہر چیز میں سبسڈی دی جائے گی. اس کو بھی حکم نہیں دیا کہ تو بھیک مانگ, اس کو بھی حکم نہیں دیا میرے رب نے بھیک مانگنے کا. یہ جو بھیک مانگتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کے, یہ جو مدرسوں کے نام سے, یہ مسجدوں کے نام سے, یہ جو بھیک مانگ کر, جس بھیک مانگ کر تم نے جو عبادت گاہیں بنائی ہیں نا, وہ بھکاری ہی پیدا کر رہی ہیں. جیسا کھاؤ گے ویسے ہوں گے من, جیسے اعمال ہوں گے ویسا کردار ہوگا. تم نماز پڑھنے جاتے ہو اللہ کی عبادت کرنے, تو تمہاری عبادت قبول ہوگی, لیکن تم چندہ دینے اور چندہ لینے کے لیے وہاں کھڑے ہوتے ہو تو تم چندے لینے والے ہی بنو گے, اور چندہ دینے والے کبھی نہیں بنو گے. تمہارے عالم مولوی چندہ دینے والے کبھی نہیں بنیں گے, لینے والے ہی بنیں گے. اب ایسی علم تم اگر اپنے بچوں کو دے رہے ہو تو دیتے رہو. میں تو اس علم کو پسند بھی نہیں کرتا, کیونکہ میرے نبی تو امی تھے, ان سے پہلے بھی پڑھے لکھے تھے, علماء تھے.